اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 103 سے لے کر 108 تک 5 آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی۔ کل کی تلاوت کردہ آیات مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ قیامت کے دن جن کے نام اعمال وزنی ہوں گے، نیکیاں زیادہ ہوں گی، فاولئک ھم المفلحون، یہ تو کامیاب لوگ ہوں گے۔ اور اس کے لیے میں نے آپ کو ایک وظیفہ بھی بتایا تھا، دوبارہ یاد دہانی کرا دی جائے تاکہ جن کو یاد ہے وہ مزید پڑھتے رہیں، جو نہیں آئے تھے وہ آج یاد کر لیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب آپ پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اسے سب نے یاد کر لینا ہے اور یہ پڑھتے رہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جن کے نامہ اعمال بھاری ہوں گے وہ تو ہوں گے کامیاب، اور جن کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں ہوں گی اور خاص طور پر کافر، ان کا حال کیا ہوگا؟ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، ان کے منہ پر آگ لپٹ مارے گی اور وہ اس میں منہ چڑھائے ہوں گے، یعنی آگ ان کے سارے بدن کے اوپر ہوگی اور خاص طور پر آگ کے شعلے ان کے چہروں کو چھوئیں گے۔ اور منہ کا حال کیا ہوگا؟ حدیث شریف میں ہے، ترمذی شریف کی یہ حدیث مبارکہ، اور جب سے پڑھی ہے تو میرا وہ آواز سے الفاظ نہیں نکل رہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ان کے چہروں کو جب بون دیا جائے گا تو اوپر کا ہونٹ سکڑ کر سر سے اوپر چلا جائے گا اور نیچے کا ہونٹ سکڑ کر ناف تک لٹکتا رہے گا اور ان کے دانت کھلے رہ جائیں گے۔ اس وقت جس آپ نے دیکھا ہوگا کبھی گوشت کو آگ پہ بھونے تو کیا حال ہے، یہ دنیا کی آگ ہے جو 70 مرتبہ اس سے پناہ مانگتی ہے، تو اس آگ کا حال کیا ہوگا؟ اس آگ میں جب ان کو بھونا جائے گا تو پھر اس وقت کہا جائے گا، ان کے چہرے جلس جائیں گے، اور خاص طور پر چہرے کا ذکر اس لیے کیا کہ بندے کو اپنا چہرہ سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ لڑائی جھگڑا جب بھی کہیں ہو تو بندہ چہرے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ چہرہ جب اللہ کے آگے نہ جھکے تو پھر اس کا حال یہ ہوگا۔ اور پھر کہا جائے گا الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، کیا تمہارے سامنے میری آیتیں پڑھی نہیں جاتی تھی اور تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ نہ نماز کی طرف، نہ روزے کی طرف، نہ اچھائیوں کی طرف، تم جھٹلاتے تھے انہیں۔ اس وقت پھر کہیں گے قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، کہیں گے اے ہمارے رب، ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی، ہم نماز کی طرف نہ آ سکے، ہم مسجدوں کی طرف نہ آ سکے، ہم اچھے کام نہ کر سکے، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ اور پھر اس وقت کہیں گے ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اے اللہ ہم کو دوزخ سے نکال، اگر ہم ایسا کریں تو ہم ظالم ہوں گے، یہ اس وقت کہیں گے۔ اور یہ 40,000 سال تک ایسے چیختے چلاتے رہیں گے۔ چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ دوزخی لوگ جہنم کے دروغہ مالک کو کہیں گے یا مالک لیقض علینا ربک، آپ اپنے رب سے کہیں ہمیں موت ہی دے دے۔ اب جہنم میں جہنمی موت مانگیں گے لیکن جہنم میں موت آئے گی نہیں، 40,000 سال تک یہ پکارتے رہیں گے، اور اس کے بعد وہ کہے گا تم جہنم میں پڑے رہو، اور پھر وہ پروردگار کو پکاریں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں دوزخ سے نکال، اور یہ پکار ان کی دنیا سے دگنی عمر تک رہے گی۔ اور اس حدیث شریف میں یہ بھی اللہ تعالیٰ کتابوں میں لکھا ہے کہ دنیا کی یہ جو عمر ہے 3,60,000 سال ہے، 3,60,000 سال دنیا کی عمر ہے، اور اس سے دگنا وہ جہنم میں پڑے رہیں گے اور اللہ کو پکاریں گے، کیا کہیں گے؟ اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، ہمیں یہاں سے نکال، اب اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم ظالم ہوں گے۔ تو آگے سے جواب کیا ملے گا؟ قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، رب فرمائے گا تتکارے ہوئے پڑے رہو اس میں، اب مجھ سے بات نہ کرو۔ رب فرمائے گا دنیا میں تم نے میری نہیں سنی، اب تمہاری نہیں سنی جائے گی۔ اس لیے بندہ مومن کو یہ چاہیے
اپنے ایمان کی حفاظت کی دعائیں اپنے اللہ سے کرتا رہے، اچھے کام کرتا رہے، برائی سے بچتا رہے۔ اسی لیے اللہ نے شاہ فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز فوزا عظیما، جسے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ دنیا کی مال و دولت کا مل جانا یہ کوئی کامیابی نہیں، یہ تو ادھر ہی رہ جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب